ہندوستان میں بڑے اچھے اچھوں سے نبٹ چکا ہوں میں، اس لیے آپ مان جائیے، خدا کے واسطے مان جائیے۔ ہمارے بھائی پتہ نہیں کہتے، اچھا عجیب فطرت ہے اس قوم کی، ویسے ہی لوگوں نے کنارے سے لگا دیا، جو قوم خود کنارے لگے بیٹھی ہو۔ یہ میں مذاق میں نہیں بول رہا ہوں، 42 سال تو اس لائن میں ہو گئے یار، 62 سال کی عمر ہو گئی، بولتے بولتے زبان تھک گئی۔ بیٹے تھوڑا سا کہتے میرے یار اس طرح سے خاموش رہیے مولانا افسان نے کہ تمہیں ادھر ادھر کر دیا، ورنہ بچے بھلا سننے دیں، میں کرسی بھی چھوڑ کے آ جاؤں اور اسٹیج بھی چھوڑ کے آ جاؤں، اب اتنا رحم کرنا کہ میں اب آپ کی لسٹ میں ہوں، تو اس کا تو بھرم رکھ ہی لو گے نا۔ میں فوراً شروع کر رہا ہوں، کوئی دیر نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہم لوگ پہچان لیتے ہیں کتنی دیر آپ کی خدمت کرنی ہے، مگر ابھی بھی کچھ لوگ تو کمار راستے میں یہ ضرور چیک کریں گے کہ اس مولانا کو بھی چیک کرو یہ کتنے پانی میں، بھائی صاحب چیک مت کرو، آ جاؤ ثواب کے لیے، آ جاؤ اللہ کے واسطے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ کافی بھی ایسے ٹائم آئی ہے جب ہم مائک پہ آ گئے۔ پھر آپ سے گزارش تھوڑا سا ہاں مل جائے گی، وہ کوئی نہیں کرے، کوئی تکلف نہیں۔ دیکھو ابھی اتنی سردی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا مل کے آگے بیٹھ سکتے ہو، کوئی گرمی نہیں ہے اتنی۔ میں جب اتنا نیچے آ گیا تو آپ کو تھوڑا سا اس بوڑھے پر رحم کر دینا چاہیے، تھوڑا سا مہربانی کر دینی چاہیے، تھوڑا سا چلو حرکت میں برکت ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نو ٹینشن ہو جائیے، میں کافی نہیں پیوں گا، اب بھی نہیں پیوں، بعد میں بھی نہیں پیوں۔ میں وہ مولانا ہوں الحمدللہ کہ 3 ٹائم کا کھانا چھوڑ کے تقریر کر دی۔ یہ کوئی شان نہیں بیان کرنا یا یہ کوئی کمال ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ ثواب کے لیے بیٹھے تو کھانا بھی بھول جائیں گے اور دکان پہ جانا بھی بھول جائیں گے، لیکن اب کیا ہے ساری ٹیسٹ کے لیے ہم لوگ سنتے ہیں۔ ہاں بیٹے پیر پھیلانا نا تو پورے لیٹ جانا ہے، کم سے کم یہ تہذیب تو پتہ چلے سنیہ رانی کی۔ خیر سب برداشت ہے، وہ میں فوراً شروع کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا ان کے انتظار میں نہ رہیں کہ یہ بولیں، اگر آپ بول لیں گے تو ثواب ملے گا۔ جلسے خالی ٹیسٹ کے لیے، جلسے منورنجن کے لیے نہیں ہوتے، جلسے اللہ رسول کی رضا کے لیے ہوتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اگر یہ نیت، مجھے ایک نعرے پہ بڑی خوشی ہے الحمدللہ، میں خود اس مائنڈ کا مدتوں سے بڑا ہندوستان دیکھا ہے، دونوں نعرے الحمدللہ لگائے اور یہ سمجھ میں دنیا کی آ جائے کہ مسلمان پہلے محمدی ہے، اور اگر خیریت چاہتے ہو تو سلسلے کی لڑائی مت لڑیو، ورنہ اتنے مارے جاؤ گے کہ نام و نشان مٹ جائے۔ بڑی شان سے بولو، ہم اعلیٰ حضرت والے بھی ہیں اور شاہ مدار والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے اولیاء میں لکھا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ بڑے کی شان بھی بڑی ہوتی ہے، تو وہ نہیں لڑتے تو تم کتنے بے وقوف ہو۔ ہمیں بزرگوں میں لڑائی نہیں ہوتی ہے کبھی، بے شک سبحان اللہ۔ یہ سچی بات بول رہا ہوں میں۔ تھوڑا کرنا میری طرف، ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھ کے کام رکھ لیا، کم سے کم بوڑھے پر رحم کر دیا۔ میں شروع ہوتا ہوں، بیٹا اللہ جلدی لا دینا، یہ نکلا دینا، پیچھے سے دو، ہاں دے دو پیچھے سے۔ ہندوستان میں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے، یہ تو خیر اچھا انہوں نے کام کیا۔ میں نے وہ جلسہ بھی کیا 3 وقت کا کھانا جہاں چھوڑا تھا راجستھان میں، کہ پورا جلسہ کہتے میری تقریب آپ نہیں ہونی تھی، 2 مولانا اور نمٹنے تھے، بارش آ گئی، بارش ہوگی تو میں نے کہا کسی مولانا کی تقریر کروا لو، مگر کمیٹی کو نام کمانا تھا، چائے چلوا رہے تھے، تو میں نے کہا بندے خدا چائے دنیا میں سب پیتے رہتے ہیں، فائدہ اٹھا لو،
تو کمیٹی اتنی عقل مند تھی، صدر بولا مولانا چائے ابھی ہوگی اور تقریر اگلے سال ہوگی۔ پاگلوں کے سینگ نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی لطیفہ نہیں سنایا میں نے، یہ جھالاواڑ کا واقعہ ہے، مشہور ضلع ہے جہاں کی وسندھرا راجہ سندھیا ہے۔ وہ باقی وہ کہتے ہیں اس کے راجستھان کی چیف منسٹر رہ چکی ہے، اور آخرکار ہوا یہی ہے۔ میں نے کہا ہم بھی ایسے دل سے تلاش کرتے ہیں جس میں کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور پھر چھوٹے کا نظرانہ مل جائے۔ وہ واقعی انہوں نے دیا بھی، اگلے سال اس سے اعلیٰ حضرت تھا، وہ اگلے دن میں آیا کہتا ہوں تب اس کے بعد اگلے سال پھر انہوں نے بلایا۔ میں نے کہا یار ضدی تم بھی بہت ہو، کہنے لگے نہیں حضرت، کہتے ہیں میں جب مائک پہ کھڑا ہوا کرسی پہ بیٹھا تقریر شروع کری تو میں نے کہا وہ چائے، تو بولے کہ زندگی بھر ہی پاگل چھوڑی رہیں گے۔ ایک ہی مرتبہ میں نے کہا یہ صرف سنیوں ہی کی عادت ہے کہ انہیں لٹ کے ہی عقل آتی ہے۔ یہ سچی بات بول رہا ہوں میں، یہ غصے میں نہیں بول رہا ہوں۔ ان کے انتشار نہیں ہوتا خبیثوں میں، بڑے نرم سے سب کام ہوتا ہے۔ یہ وہ رونا ہے بیٹھتے وہ بول دیتے ہیں پہلے ہی کہہ رہے ہیں کرسی میں پھر بولے چلو ختم میں ابھی داڑھی والے کو مانتا ہوں اپنے بیٹے کو، کرانا ہوتی کرسی تو پہلے جو سچائی بول رہا ہوں۔ 4 بچے ہیں اس کو، سدھارنے کے لیے سختی بھی ضروری ہے، ورنہ بیٹے رات بھر تمہیں پھنسوا دے گا تمہارا بیٹا اور ضمانتیں کر کرتے نظر آؤ گے۔ یہ وہ سچائی بول رہا ہوں میں، کہتے ہیں لے کے جاؤ ان چیزوں کو۔ اب تھوڑا سا آواز بڑھاؤ، میں شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خير الانام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والآل والأصحاب هم أواعد الشدائد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم موسى من بسر صامت دے قبلہ کی مدد کعبہ امامت دے۔ سبحان اللہ کیسے تو کہہ لینا، سبحان اللہ بے شک قادری اللہ رہی ابو سے عالمی ظلم نمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی ظلم تیری سرکار ملتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا سے اور دل بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ آپ بنے کی بات کرنا ہوگا سبحان پکار کر تو نے سبحان اللہ دیکھیے قریب سے سبحان اللہ بے شک مسلمان ہے جو یہ دباتا ہوں حضور خود ہی چلے آئیں گے جیسی محبت ہے ویسی درود شریف تیزی سے پڑھ کے سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہو تو رکو گے نہیں مگر زور سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان بھائی اگر یہ آپ لوگ اجازت ہے تو ایک شعر میرا برداشت کر لیجیے۔
بے شک گھر والے کو اجازت دے دیں گے؟ ضرور ضرور انشاءاللہ دیں گے۔ ارشاد ارشاد کہ نبی کے عشق کو سینے میں پال رکھا، وہ بڑے چالاک ہیں، ہم بریلوی سنی بے شک کیوں پال رکھا ہے نبی کے عشق کو؟ یہ عقیدہ سنیے، نبی کے عشق کو سینے میں پال رکھا ہے بے شک یہی تو جنتی رستہ دیکھا پیارے نبی کا حسن و جمال، بھول گئے امیہ کا ظلم و زلال، محبت حضرت بلال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، بے شک سبحان اللہ شقاوت حسین مراد آبادی، دستے دستار بندی، جو نعرہ انہوں نے شروع میں لگایا تو اس کو ان کے نعرے سے شعر یاد آیا۔ بے شک سبحان اللہ حسن بھائی کہہ رہے تھے جب نعت ہو تو نعت ہی ہونی چاہیے، بے شک اس لیے مفتی اعظم کا سر پر میرے ہاتھ رکھا ہوا ماشاء اللہ شیخ نگر غوث بے شک سب اجازت ہے پوری دم لگے یار کچھ بے شک وہ جس کو دیکھ کے کافر بھی کلمہ پڑھ ڈالے، وہ جس کو دیکھ کے کافر بھی کلمہ پڑھتا ہے پڑھ ڈالے، خدا نے ایسا نبی میں جمع رکھا ہے بے شک سبحان اللہ نبی نے تھوڑا بڑھا کے آواز جمع انڈیا کا بنانا ہوں تقریباً 20,000 کا بنتا تھا، گھری کا دنوں کاغذ کا جو شاید آئے ان کو کھولو، میں نے کہا اگر ان کو زیادہ کھلوانا تو پاکستان چلے جاؤ، سارے کام ہی کو پہ تھوڑا ہی کو کم کرو، خبر پڑا کم چاہیے نیچے بولنے کے لیے، سننے والا بھی چاہیے، بے شک خدا نے ایسا نبی میں جمال ہے شعر کا کرنا پورے یہ اسٹیج کا علماء نہیں بلکہ آپ یہ ادا نہیں کرتے ہیں، نبی کے مثل کو رب نے محال رکھا، یہ جتنے چینل لگا رکھے ہیں نا یہ اسی لیے میں شعر نہیں پڑھتا ہوں، اور ایسا کرو پوری وہ بھی آؤ پوری گاڑی بھر کے، اس کے علاوہ کوئی کام تھوڑی ہے تمہیں، اب تو آپ سے میں کام کرواؤں گا، چلو کہتے صاحب محمد جو اللہ کے بندو میرے پوتی پوتا ہے اور میں تمہارا ہمدرد ہوں، لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، بے شک سبحان اللہ اور پیچھے برائی نہیں کرتا ہوں میں، سامنے تم سے نصیحت کرتا ہوں، ہمدرد وہ جو سامنے ہوتا، اب تھوڑا مجھ سے نظر ملا اس شعر کو ذرا افضال کے ذہن میں جائیں، نبی کے مثل کو رب نے محال رکھا ہے، نبی کے مثل کو رب نے محال رکھا ہے، اور خدا نے اپنا نبی بے مثال رکھا ہے، سبحان اللہ اور یوں کہوں تب بھی ٹھیک ہے، یہ میں نے مسئلہ ہے، خدا نے اپنا نبی بے مثال رکھا ہے اجازت ایک شعر اور پڑھوں، ارشاد ارشاد اور بھی ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا کیسے دیوانے آئے، بے شک اجازت ہے، ارشاد ہمیں تو کھول کے پی جاتے
بے شک سبحان اللہ دشمنان دی سبحان اللہ ہمیں تو کھول کے دی جاتے دشمنان دی مگر مدار نے اب تک ایک شعر اور پڑھوں یہ ادھار کے مانگے ہوئے نہیں ہے یہ پھر سے تو نہیں بلکہ پھر کا قرضہ بھی ادا کرنا پڑے گا نا بالکل بالکل مولانا کو دفن کرو مگر مدار نے اب تک رکھا ہے اور رضا کو مل کے مخالف ہائے ہائے بے شک سبحان اللہ کو مل کے مخالف گرانا پائیں گے کیوں رضا کو غوث نے اتنا اچھال رکھا ہے حق ہے حق بے شک اتنا اچھال رکھا ہے اس شہر کا قرضہ تو پورے 50 نہیں بلکہ ساری پبلک اٹھ جائے تب بھی نہیں کر پاؤ بے شک وہابیوں کے ہائے ہائے چکر میں مال رکھا بے شک سبحان اللہ پریشان جو ہوتے ہیں ان کا مالی مال ہے شراب پہ جو ہے وہ سناتا ہوں وہابیوں کے مقدر میں مال رکھا ہے اور ہمارے حصے میں زہرا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے حصے میں زہرا لال رکھا ہے اگر مجھے بیٹھنے میں زیادہ ثواب ہے تو تم آئی نمائیے تو ادھر ہی آتا اگر وہاں زیادہ ثواب ہے تو میں بھی مائیے تو ادھر ہی آ رہی ارے ہماری قوم مان جائے اللہ ہی خیر فرمائے لیکن موڈ بن گیا دیکھتے لوگ آگے اپنا مجھ سے نظر ملائیں یہ بالکل کھلے کھلے لفظوں میں امید کوئی نہیں پر دل لگا کے دل لگا دل سے پوری دنیا میں سارا ٹارگیٹ ہم ہی لوگ ہیں بے شک اور مائک سے ہٹنے کی بھی ضرورت نہیں یہ بھی سن لو کہ دنیا کی عیسائیت یہودیت صرف مدرسوں کے پیچھے پڑی ہوئی ان کے باپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے مدرسوں نے مسلمانوں کو مسلمان بنائے رکھا ہے ورنہ ہم نے تو جب سے ٹی وی چلا دیا تھا ان کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل تھما دیا تھا یہ کیا مسلمان ہے سچی بات بول رہا ہوں حق بات ہے مگر یہ حق ہے حق ہے یہ بھیک مانگ کے اللہ کی قسم پوچھو ان کے دل سے مولوی ہوگی وہ جو میں نے بھگتا ہے 10 روپے چندہ کر کے تمہارے بچوں کو خدا کی قسم قرآن کا وہ سپاہی بنایا کہ یہ مر تو جائیں گے مگر ایمان کا سودا نہیں ماسٹر بناؤ ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ اپنا مجھ سے نظر ملاؤ بیٹا تھوڑا سا مان جاؤ تھوڑا سا مان جاؤ تھوڑا سا مان جاؤ تمہیں پتا نہیں ہے کس کی تقریر سننے ہو بیٹے 1 لاکھ روپے کی آفر دی تیسری عید والوں نے 1 لاکھ ایک کیسٹ کے لیے میں نے کہا تیرے جیسے روزانہ پھرتے ہیں کالی سخاوت کے پیچھے 1 لاکھ میں کیسٹ بنا کر دی
یہ بریلی اس لیے میں نے کہہ دیا ہے تاکہ شریعہ کے موقف کو مان لو اور اسلام کسی تکنیک کا محتاج نہیں. اللہ کی قسم صحیح بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں. تم جو کہتے ہو اس سے اسلام پھیلے گا, پوری دنیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ سنے گی نعتیں, نعتوں سے اسلام نہیں پھیلتا ہے بلکہ میرے نبی کی باتوں سے اسلام پھیلتا ہے. اور اب میرے نبی کا معجزہ دیکھو, پوری دنیا خدا کی قسم امریکیوں سے بولو کتنا بڑا امریکہ ہے, ذرا زبانی اپنا سنویدھان سنا دیو, ان کا باپ دادا بھی نہیں سنا پائے گا. ان کے سنویدھان کو بدلنے کی بات چل رہی ہے. انڈیا میں ایک جہاز بھیج دیا امریکہ نے, وہ مار لگائیے کہ سیدھے باہر گیٹ آؤٹ. ارے بدھو لوگوں یاد نہیں ہے, ارے امرتسر بھیج دیا کہ نہیں, بھیج دیا, اور کہے ہم سنویدھان میں بدلاؤ کریں گے اور تمہیں گیٹ آؤٹ کریں گے. انڈیا والوں کی شیشہ لیبری کر دی امریکیوں نے, اور ٹرمپ نے آتے ہی اپنا جمپ دکھا دیا اور سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے. کوئی نہیں روک پایا انڈیا کے لوگوں کو, اور روتے ہوئے بیچارے 4 لاکھ بھاگے, آج خون کے آنسو ہو گئے, ہائے سب لٹ گیا. مگر سنویدھان جو قانون کہلاتا ہے, روس سے بولو اپنے آدمیوں کو لاؤ, تمہارا پورا روس کے سنویدھان کوئی زبانی سنا ہے نہیں سنا پائے گا. کہ دلت امبیڈکر کو بہت مانتے ہیں, مگر ان سے کہو کہ اپنا سنویدھان امبیڈکر والا زبانی سناؤ, کوئی نہیں سنا پائے گا. اور جب تم کسی بچے سے کہو گے خدا کا قانون زبانی سناؤ, تو میرے نبی کا چھوٹا چھوٹا سا بچہ پورے قرآن کو ہی سے کرتا بولو سچ ہے کہ نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے قرآن, گریز کرے لوگ. اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن, سبحان اللہ, بنانے سے اللہ پاک ہے. اللہ نے کتاب بنائی نہیں ہے بلکہ اس کا کلام ہے, وہ اس کتابی شکل میں ہم کو اتارا ہے. اور ایسی کتاب اتاری خدا کی قسم, کتنا شکر ادا کرو نہیں کر پاؤ. ہمیں خالی نعرے لگا رہے ہو بس, ابھی تو یہ لگا رہے ہیں, مگر تم میں سے شعر ہونے چاہیے. یہ قرآن خدا کی قسم دنیا جس سے پریشان, 2 معجزے نبی کے آج بھی موجود ہیں. ایک نبی ہمارا مدینے میں زندہ جو آج بھی موجود ہے, سبحان اللہ, اور خدا کا تعالیٰ ہوا یہ قرآن کل بھی موجود تھا, آج بھی موجود ہے. بولو نہیں موجود ہے, نہیں موجود ہے. الحمدللہ, دیکھ کے اس سے ثواب پاتے ہو کہ نہیں پاتے؟ مجھے اچھا آپ کا ثواب, جس کا دیکھنا بھی ثواب, جس کا پڑھنا بھی ثواب. اور تھوڑا سا اگر آپ کے بولنے پہ مجھے کنارا نہیں سنوں گا, اب آپ کا دیکھوں, یہ وہی قرآن ہے, وہی قرآن ہے. ساری دنیا کے سائنسداں ایک ہی نظر کہہ رہی مر جائیں گے, خبر جب چلائیں گے ٹی وی پہ, جب زلزلے آ جائیں گے, جب امریکہ میں آگ لگ جائے گی تب. بیٹے پہلے بتا دیتے تو آگے کیوں لگتی. ارے بولو نا, صحیح بول رہا ہوں. سارے سنچار کے مادھیم خبر کب دیتے ہیں, ہونے کے بعد. اور یہ وہ خدا کا قرآن ہے جو کان ہونے سے پہلے دنیا کی خبر دنیا کو دے. ہمارے نبی کی ایسی شان, بچہ بچہ ہے قربان, والے وہ کون, ہم کو ملا ہے کنجولی ایمان, مسلک احمد رضا خان, قاری سخاوت حسین خطیب ہندوستان. شکریہ. لیکن آج جو میں جس سے تقریر کر رہا ہوں, آپ کو کہتا ہوں کوئی مکاری نہیں,
ہچ یہ ادھر میں ادھر میں دیکھو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آج اسٹیج پہ وہ ہستی آنے والی ہے جسے علم کا پہاڑ کہا جائے. تم نہیں پہچانتے. جب مجھے سے بڑے بڑے مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں تو حضرت علامہ قاضی شہید عالم کو مولانا سخاوت فون کرتے ہیں. وہ محقق اعظم اسی اب ایک قدر کرنا سیکھو عالموں کی. اب تک پیروں کے نعرے لگائے خدا کے واسطے مان جاؤ, نعرے ان کے لگاؤ لیکن اپنے عالم کی قدر پہچان جاؤ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بیٹے صحیح بول رہا ہوں, یہ دین جو بچا ہے علماء کے صدقے میں بچا ہے. یہ وہ کڑوی سچائی ہے. مگر تمہیں تو ماشاءاللہ پیر کے میں مخالف نہیں ہوں, میرے پیر ہیں الحمدللہ اور فیضان پیر کا کہ بس اصل میں بول رہا ہوں. لیکن میرے دوست خدا کے بندے جب پیر کے ہاتھ چھو تو ادب سے اپنی ماں کے ہاتھ بھی چھو, اپنے باپ کی دستبوسی کی کر. خدا کی قسم وہ ضمانتیں دی ہیں نبی نے ماں باپ کے لیے جو پیر صاحب کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ نہیں بولے گا مجھے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. کیونکہ ایک قلبی سچائی ہے. مگر ہماری قوم دیکھیے وہیں سے جہاں سے راستے آئے ان کا پھر فون آ رہا ہے. اب خدا خیر فرمائے کہتے ہیں خیر کہتے ہیں اس کا گلا گھوٹ دیا جائے. ایک مولانا سخاوتی ایسا ہے آج تک اس کا واٹس ایپ چلانا نہیں سیکھا ہوں قسم اللہ کی. میں نے کہا میرے پاس سیدھا میسج کیا کرو سادہ والا, میں نکالنا نہیں جانتا. اور یہ آیا کیوں, میرے بچے نے اپنی مصیبت میرے سر ڈال دی. اس کا بیٹا وہ اس میں وہ دیکھتا تھا کہ وہ نے کہا ابا تمہیں دے دو. جب مجھے بنا دیا میں نے کہا بھائی سادہ ہی دے دے. اس میں ہنسو کم. خدا کی قسم انہی موبائلوں نے تمہاری بچیوں کو ہندو بنا دیا. بے شک یہ اسی کی کارستانی ہے. کچھ لے لو تو سر یہ اسی کی کارستانی ہے. اور تم سے دستبستہ گزارش ایک ایک بات ایک ایک گھنٹے کی ایک ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں. اگر بیٹی جوان ہو جائے اگر بیٹی جوان ہو جائے تو اسے اچھا کھلاؤ بھی اچھا پلاؤ بھی دودھ میں چاہے نہلاؤ بھی, لیکن اپنی جوان بیٹی کو گھر میں موبائل دے کے مت جاؤ. مان جاؤ اب بھی مان جاؤ کا خیر رکھے بلا ضرورت بیٹی کو موبائل مت دو. اور اگر ضرورت نہ ہو اماں کو بھی مت دو مگر وہ چھوٹا والا دے دو خیریت کے لیے. یہ وہ بلا نازل کمینوں نے. اور مانتا کون ہے سب بہانہ. ارے مولانا نعتیں سنتے ہیں نعتیں سنتے ہو وہ سب جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو. اس نے وہ بگاڑ دیا پہلے ٹی وی نے کیا. ارے مان لو سچائی مان لو اور آج اس نے کیا اب سب کے حق میں. لیکن نہ میری طرف اور ساتھ دل ادھر سے ادھر نہ چلا جائے. بغیر تمہید کے عرض کرتا ہوں ذرا میری طرف نظر فرمائیں اور ذرا دل سے میری طرف دل لگا کے سن کے جائیں. یہ قرآن کا جلسہ تعمیر ملت نام سے ہے لیکن قرآن کی اہمیت دیکھیے اور اس پہ اپنا پیسہ خرچ کیجیے. قسم اللہ کی تم تو مسلمان ہو. المحفوظ میں لکھا حضرت نے ایک کمشنر کیا ہوتا ایک ہی بیٹی سب دولت اسی کی, انگریز کمشنر مگر اس کا نوکر مسلمان نمازی. اس نے فائل لینے گھر بھیجا, اکلوتی بیٹی باہر آئی مگر اگر تمہاری آواز زور سے نہیں آئی تو یہی ختم. تمہارا جب کردار اچھا تھا. عیسائی کمشنر کی بیٹی نمازی کی شکل دیکھے جو فائل لینے آیا تھا ان کے سر کے لیے اس کے ابا کے لیے بولیے اے نمازی پیشکار تیری شکل نوری دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن شریف پڑھ لیا جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. عیسائی کی بیٹی بول رہی ہے مسلمان کی بیٹی نہیں عیسائی کی بیٹی.
چھٹکا سا لگا ان کو پیشکار کو، میں مسلمان یہ عیسائی، اگر اسے کتاب پڑھائی تو نوکری کی چھٹی، اگر باپ کو بات کرے بولو صحیح ہے، میری بیٹی کا قرآن پڑھتا ظالم، یہ کہہ کے نکال لگا باہر، مگر یہ بغیر جواب دیے واپس آئے، فائل لینے پھر واپس آئے، پھر بھیجا تو لڑکی کا جواب سن کے اب نعرہ لگائیں۔ لڑکی اگلے دن بولی میں نے کل قرآن پڑھنے کے لیے آپ سے بولا تھا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ یاد رکھو مسلمان، اگر تم نے مجھے قرآن نہ پڑھایا تو قیامت میں شکایت اسی نبی سے کروں گی جس پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیشکار بولے نوکری پھاڑ بجائے لیکن تجھے قرآن ضرور پڑھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ لڑکی بولی آپ کو پھنسایا نہ جائے، میں آپ کے گھر پر قرآن پڑھوں گی، آپ کو یہاں نہیں بلاؤں گی بلکہ میں خدا کے گھر آؤں گی۔ لڑکی آتی گئی پڑھتی گئی، 3 مہینے کے بعد لڑکی کی موت کا ٹائم آ گیا، مگر پیشکار صاحب آئے دیکھنے بہانے سے لڑکی پڑھنے نہیں آئی 3 دن، کیا کروں ابھی نہیں 2 منٹ، کیا کروں تو انہوں نے بہانہ کر کے سر کے گھر آئے تھے، وہ سب تو خود ہی موجود تھے، کمشنر بیٹی بیمار ہے، سب ڈاکٹر فیل۔ کمشنر کو روتا دیکھ کے مسلمان بولا سر معاملہ کیا ہے؟ کہ میری بیٹی ایسی بیمار ہے کہ مرنے والی ہے ایسا لگتا ہے، مگر اے مسلمان تو ایک بار میری بیٹی کو دیکھ لے، میں نے سنا ہے مسلمانوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ جملے عیسائی کے ہیں، عیسائی کے جب ٹھیک تھے تو پوری دنیا مانتی تھی، اور آج ٹھیک نہیں ہو تو کوئی تھانہ نہیں ہے جہاں ٹھوکے نہیں جاتے ہو۔ ارے بولو صحیح بول رہا ہوں، میں بہت چالاک مولانا ہوں، ایسی باتیں اس میں نہیں کہتا ہوں، آج تک نہیں پھنساؤں گا، دعا کر دو پھنسوں گا بھی نہیں۔ تم نے جلوہ دیکھا جوانی جیسا آدمی، مگر جلدی سے میں جلدی کر رہا ہوں، کچھ آپ سے آج کچھ 2 منٹ کی بات ہے اور اس کے بعد بات ختم ہے، بڑا مزہ میری طرف ختم کر دوں کہ 5 منٹ اور کروں۔ لڑکی سے ملنا ہی چاہتے تھے، پیشکار قرآن پڑھایا، اور اب اس کی موت کا وقت آیا، اندر گئے تو دیکھا لڑکی جو اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اپنے استاد کو دیکھ کے اٹھ کر بیٹھ گئی، قرآن پڑھانے والے۔ لڑکی بولی پیشکار اے میرے استاد، دل چاہتا ہے کہ جب تم سے مجھے قرآن ملا ہے تو اب ایمان بھی مل جائے، کوئی آدمی چپ نہ رہ جائے۔ بچی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی سے معلوم تھا میں مرنے والی، مگر پیشکار بولے یہ تو بتا دے کہ تیرا علاج کوئی نہیں کر سکا؟ تو لڑکی بولی بیمار مدینہ ہوتا ہے، بیمار مدینہ ہو اور آقا کے سوا مجھ کو شفا دو عالم کا تشریف لانا، بیٹیوں کی حفاظت فرمانا، رجا نفس دشمن ہے تب میں نہ آنا، محبت حضرت بلیے دانا، عشق محبت عشق محبت۔ میں لگاتا ہوں ایک نعرہ، زور سے بول کے دکھانا، فیضان شاہ مدار، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مفتی اعظم ہند، فیضان جملہ اولیاء اکرام،
عقل مند وہ ہوتا ہے جو سب سے فائدہ اٹھاتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کے ولیوں کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ وہابیوں کے عقل میں اتنی کمی ہے۔ یہ کمینے کہتے ہیں کہ یہ ولیوں سے مانتے ہیں، بیٹے ہم ولیوں سے نہیں مانتے، مانتے خدا سے ہیں، مگر ان کے واسطے سے مانتے ہیں، ان کے اور اگر واسطے سے بھی نہیں ملتا تو حضرت مریم کو حضرت جبریل یہ نہیں کہتے قرآن میں موجود ہے، قال انا رسول ربک اے مریم میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ جبریل۔ بیٹا خدا دیتا ہے کہ جبریل؟ ارے کلیئر بولو، بالکل کلیئر۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ جبریل بول رہے ہیں میں تجھے بیٹا دیتا ہوں۔ تو اگر جبریل بیٹا دے سکتے ہیں تو سید المرسلین کیوں نہیں دے سکتے؟ سبحان اللہ، اس کا مطلب صاف کہہ دوں کہ دیتا خدا ہی ہے، اللہ نے یہ طاقت انہیں دی ہے۔ ہم جیسی ڈنڈی مارنے والے اگر ڈنڈی مارتے تو بیٹے تم کہیں کے نہیں رہتے، مگر الحمدللہ بریلوی حق بولتے ہیں، ہم نے کلیئر بولا ہے دیتا خدا ہے۔ مگر انہوں نے کہا ایک شعر یاد آ گیا، مگر جب پڑھوں جبکہ آپ کا نعرہ لگا ابھی ادھر سے آواز نہیں آئی تھی، میں پھر سے دیکھتا ہوں۔ شفا کون لکھ دے گا اور خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا بھلا، کون کرے گا؟ سبحان اللہ، سنی نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ سبحان اللہ، مگر ہماری ہر چیز پہ ماشاءاللہ یہ قوم ایسی ہے، وہ ایک الو کا پٹھا ادھر نہیں بولا، ادھر وہ دیکھیے روڈ پہ کھڑا ہو گیا اور اس کو دیکھ کے 25 اور کھڑے ہوئے، اور یہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ کھڑے کیوں۔ سب نے مل کے اس سے پوچھا پہلے والے سے کمینے تجھے دیکھ کے اور ہم سب کھڑے ہو گئے، یہ بتا تو کیوں کھڑا ہے؟ تو بولا میں تو ایسے ہی کھڑا ہوں، یہ کون ایسے ہی چل رہی؟ کرنا کیا تھا؟ اب کریے رہیے، روزانہ نعرے لگا رہی ہے اور نماز فجر میں تشریف نہیں لا رہی ہے۔ صحیح بول رہا ہوں؟ بالکل۔ الحمدللہ مفتی اعظم کا یہ غلام بہرائچ سے وضو کر کے چلا، رات کے 3 بجے بس میں بیٹھا اور وہاں 12 بنکی سے پہلے تک وضو کو باقی رکھا، مگر نماز فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوا تھا، پیچھے سے مولانا گاڑی لے کے آئے۔ الحمدللہ انہوں نے گیس ڈلوانی تھی، وہی سی این جی، ہم نے سیدھا الحمدللہ پیٹرول پمپ پر مسلح بچھا کے نماز ادا کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب خدا پر بندہ بھروسہ کرتا تو اللہ مدد بھی فرماتا۔ سبحان اللہ، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی میں ولی نہیں بننا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں میرے دوست بیٹے، کردار اگر ویسا ہونا تو کمشنر بھی کہتا ہے میری بیٹی کو دیکھ لے۔ میں نے سنا ہے مسلمانوں کی دعا میں، اور کیا میں یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم بریلی والوں ناز کرو، تاج الشریعہ کی دعا میں اتنا اثر تھا، یہ مجھ سے مت پوچھو۔ مرزا پور کے قاضی ارشاد کہہ رہے ہیں میرا بچہ دوسری چھت سے یعنی 2 منزلہ عمارت سے نیچے گر گیا، اور میں نے حضرت کو فون کیا اور حضرت نے دعا کرتے ہوئے یہ کہا ختم کے بعد میں کہ جاؤ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ واقعی کچھ نہیں ہوا۔ 2 منزلہ عمارت سے لڑکا گرنے والا قاری دلشاد کا بچہ، وہ والے دلشاد نہیں کہتے، ایک اور دلشاد صاحب ہیں ہمارے علاقے کے، وہ مرزا پور میں بس گئے۔ میں ایک بات مداحرن کے طور پر سنائیے، ادھر سے بھاگوں گا نہیں، بغیر 1 منٹ میری طرف، یہ کبھی سن کے ہمارے حسان بھائی سوچے ہوں یہ شعر ہم نے پہلے بھی سنا ہے۔ میں نے کہا ابھی خزانہ ہے میرے پاس، تھوڑا سا بہانہ ہے بولنا کا آپ کے پاس۔ شفا بڑی شان سے بول رہا ہوں، اشاروں میں کہہ رہا ہوں، ہم تیری
حکومت میں ہے اجمیر کے خواجہ، بے شک سبحان اللہ، تیری حکومت میں ہے اجمیر کے خواجہ، اور بھارت سے تیرے ہم کو جدا کون کرے گا؟ واہ واہ سبحان اللہ، بھارت سے تیرے ہم کو جدا کون کرے گا؟ یہ گجرات کا گنجا بھی نہیں کر پائے گا، کا بندہ بولتا ہے بھارت سے تیرے ہم کو جدا کون کرے گا؟ جدا ترتیب سے شعر آسان کریے جدا جدا کون کرے گا؟ میں دل سے بول رہا ہوں اس سلسلے میں ان کی محنتیں دیکھ کے انشاءاللہ آقا تو غلاموں کے نگہبان ہے ہر دم، آقا کے غلاموں کو فنا کون کرے گا؟ واہ واہ سبحان اللہ، آقا کے غلاموں کو فنا کون کرے گا؟ فنا کون کرے گا؟ وہ تو میاں کا نام لے کے آؤ، اور تھوڑی سی میری آخری بات سنو، اب تک مجھ کو تم نے چوس لیا، اب میں بھی تو تمہیں چیک کر لوں، سب باہر ایک حادثہ نہیں بانے آتے، کچھ ہم بھی دیکھ لیں آپ کو کہ دین سے محبت بھی ہے کہ نہیں، بس ایک آدمی جلدی سے اجازت ہے؟ بے شک بالکل، رو دو کی طبیعت اندر سے دل رو دے گا، کتنی مشقت میرے نبی نے اٹھائی، بے شک سبحان اللہ، اور ایک منٹ کا علماء نے اگر آواز پڑھائی، صدیق اکبر سامنے نبی کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک آدمی انہیں سامنے برا کہہ رہا ہے، سامنے وہ سیکھ کے جاؤ، سیکھ کے، اور صدیق اکبر نبی کے لحاظ میں بالکل چپ، اور وہ بولتا رہا، وہ صدیق اکبر سن گئے، بہت دیر ہو گئی تو صدیق اکبر نے اسے جواب دے دیا، تو نبی ان کے جواب دینے پہ ناراض ہوئے، ان کے جواب دینے پہ حضرت صدیق اکبر فوراً یہ کہنے میں پڑھوں ماشاء فوراً صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ، اتنی دیر سے یہ مجھے برا کہہ رہا تھا اور میں نے خالی جواب دیا تو آپ کا چہرے پہ آثار ناراضگی کہیں سمجھا نہیں، پیدا کرو اصلاح، لے کے جاؤ، سمجھ کے جاؤ، اللہ کے تم ایسے ہو جاؤ، میرے نبی بولے صدیق چپ رہتے تو اچھا تھا، چپ رہتے تو اچھا تھا، آقا کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب وہ بول رہا تھا تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، نعرہ لگا دو، بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑا دل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی اعلیٰ حضرت آخری ملت کانفرنس، دستار بندی، علماء اہل سنت، حضرت مولانا اسرار احمد رضوی، نعرہ تکبیر، جگہ دو بچوں کو، بھائی صاحب یہ نبی کے مہمان ہیں، بے شک اگر آپ مسلمان ہیں تو اس کا تو ایمان ہوگا ضرور اس پہ تمہارا، مجھ سے پوچھو میرا بیٹا حافظ قرآن ہوا، قرآن قریب انشاءاللہ اگلے سال عالم قرآن بھی ہو جائے گا، یہ میرے شریف میں پتا ہے بڑا ہونہار ہے، کم سے کم دعائیں کسی کی بھی قبول ہو سکتی ہیں، اللہ میرے بچے کو بھی ایسا ہی عالم بنائے اور آپ کے بچوں کو بھی ایسا ہی عالم بنائے، اور ان بچوں کو جو حافظ قرآن جن کی ابھی دستار ہونے والی ہے، اللہ اپنے نبی کا صدقہ عطا فرمائے، اور مدرسہ عنایت العلوم پر میرے نبی عنایت کی نظر فرمائے، ابھی بھی آہستہ آمین بولی جائے، اتنی کنجوسی کی جائے، اب نظر مجھ سے ملائی جائے، ذرا ایک منٹ ذرا میری طرف
میرے نبی نے فرمایا صدیق وہ بول رہا تھا اور تمہاری طرف سے جواب کون دے رہا تھا؟ فرشتہ دے رہا تھا، اور جب تم نے اسے جواب دے دیا تو فرشتہ چلا گیا۔ کہا صدیق تمہارے جواب سے فرشتوں کا جواب اچھا ہوتا ہے۔